اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم کالم نگار بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں. تو یہ سوال جتنا بظاہر آسان نظر آتا ہے اتنا ہی اس کا جواب دینا جو ہے وہ مشکل ہے. مجھے بہت ساری ای میلز موصول ہوتی ہیں جس میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اپنی کوئی تحریر بھی جو ہے وہ مجھے بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کچھ دم ہے یا نہیں ہے. یہ تو خیر ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ وہ یہ سوال کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو تحریر بھیج کے ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ جس کو آپ برائے مہربانی جنگ میں یا کسی بڑے اخبار میں چھپوا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اخبار میں کالم لکھتا ہے وہ غالباً اخبار میں کالم چھپوا بھی سکتا ہے. حالانکہ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے. لیکن آپ کو جیسے پتہ ہے پاکستان میں لوگوں سے ان باتوں پر بحث کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. بہرکیف ہم اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ کالم جو ہے وہ کیسے لکھا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کالم ہو یا کوئی بھی تحریر ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں لکھنے کا شوق ہو. اب یہ بات جو ہے لکھنے کے شوق والی، اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ کچھ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لکھنے کا شوق ہے، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی تحریر لکھی ہے جو کہیں کسی چھوٹی موٹے اخبار میں شائع ہوئی ہو، کسی جریدے میں، کسی رسالے میں، تو ذرا مجھے وہ بھیجیے. تو اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں تو پھر وہ شائع کیسے ہوگا. تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو لکھنے کا شوق ہے. تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ جب یہاں پر بغیر سفارش کے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی تو پھر لکھنے کا کیا فائدہ. بہرحال یہ ایک نا ختم ہونے والی منطق ہے. میری ایسے لوگوں سے، ایسے نوجوانوں سے گزارش ہوگی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو لکھنے کا شوق ہے، تو قطع نظر اس بات کے کہ ان کی تحریر کہیں کسی اخبار میں چھپ سکتی ہے یا نہیں بھی شائع ہو سکتی، تو وہ لکھتے ضرور رہیں تاکہ کم سے کم ان کی یہ بات تو ثابت ہو سکے کہ ان کو لکھنے کا شوق ہے. اپنی مثال دینا کچھ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن جب میں نے اس بات کا اظہار اپنے والد صاحب سے کیا کہ مجھے بھی لکھنے کا شوق ہے، تو انہوں نے اس کو یوں آزمایا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، تو اگر تمہیں واقعی لکھنے کا شوق ہے تو میری غیر موجودگی میں تم کم سے کم 10-12 کالم لکھ کے رکھو. تو میں نے پھر وہ تقریباً کوئی 1.5-2 ہفتے کے لیے ملک سے باہر گئے، تو میں نے اس دوران کوئی 10 کالم لکھے جو کہیں بھی شائع نہیں ہوئے، صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. تو یہ تو بات ہو گئی شوق کی. دوسری بات یہ ہے کہ لکھنے میں ایک ظاہر ہے ایک قدرت کی طرف سے یہ ایک مطلب گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر آپ مسلسل مشق کرتے رہیں تو اس میں آپ بہتری بھی پیدا کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھی تحریر لکھنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھا لٹریچر پڑھیں. چاہے آپ کالم لکھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ افسانہ لکھنا چاہتے ہیں، ناول لکھنا چاہتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ آپ اچھا ادب پڑھیں. آپ نے اچھے ناول پڑھے ہوں، کلاسیکل ناول پڑھے ہوں، اپنے تمام لکھاریوں کو پڑھا ہو، آپ نے افسانہ نگاروں کو پڑھا ہو، آپ نے اچھی شاعری پڑھی ہو. جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود احساس ہوگا کہ آخر ان چیزوں میں ان شہ پاروں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو یہ پڑھنے پر مجبور کرتی ہیں. تو پھر آپ اپنے آپ سے خود ہی وہ سوال کریں گے کہ تحریر میں وہ بات کیسے لانی ہے کہ لوگ اس کو پڑھنے پر مجبور ہو جائیں. یہ جو مجبوری والی بات ہے یہ دوسری ٹپ ہے اس سلسلے میں. مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان میں تقریباً روزانہ 20 کالم شائع ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ قومی اخبارات کی فہرست بنائیں، علاقائی اخبارات کی اور لوکل اخبارات کی، تو ان کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے، اور ان میں جو کالم ہیں وہ بھی تقریباً سینکڑوں چھپتے ہیں. لیکن کوئی بھی جو شخص ہے وہ روزانہ یہ اتنے سارے کالم نہیں پڑھ سکتا. حتیٰ کہ وہ جن کا یہ کام ہے، جن کی یہ جاب ہے کہ وہ یہ کالم پڑھیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں ویسے. لہٰذا آپ نے یہ ایک اپنا ہدف جو ہے وہ حاصل کرنا ہے کہ کس طرح سے اپنا کالم یا اپنی تحریر ایسی کی جائے کہ آپ
کی تحریر لوگ ان سینکڑوں تحریروں کو چھوڑ کر پڑھیں. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کو کیسے نمٹنا ہے، اس کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ آپ کا لٹریچر کا قاری ہونا بہت ضروری ہے، اچھا ادب پڑھنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ اکثر جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے میری ملاقات ہوتی ہے جو جرنلزم پڑھ رہے ہیں. ان کو میں جب پوچھتا ہوں کہ آپ کتنے اخبارات روزانہ پڑھتے ہیں تو وہ بڑی حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ جی ہم تو کبھی کبھی اخبار پڑھتے ہیں، اور یہ بھی شاید وہ میرا دل رکھنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں. اینی ویز، تو یہ جو ادب والی بات ہے یہ میں مسلسل اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ اچھا لکھاری بن نہیں سکتے. اب بات وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا جو کالم ہے یا آپ کی تحریر ہے اس میں ایسی بات کیسے پیدا کی جائے کہ لوگ بیسیوں مضامین اور کالمز چھوڑ کے آپ کا کالم پڑھنے پر مجبور ہوں. تو آپ خود ہی اخبار اٹھائیں اور 3-4 دن ایک یہ پریکٹس کریں اور دیکھیں کہ آپ از خود کس مضمون یا کس تحریر کی طرف آپ مائل ہوتے ہیں، کون سی تحریر آپ کو پڑھنے پر مجبور کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے. آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ کسی مخصوص لکھاری کی تحریر یا اس کا کالم پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں. تو یقیناً اس میں 3-4 عوامل آپ کو ملیں گے. اس کی دلچسپی، اس میں انفارمیشن کا ہونا، اس کی روانی، ادب کی چاشنی. تو یہ 4-5 باتیں آپ کو ہر اس تحریر میں مشترک ملیں گی جو کہ لوگ پڑھتے ہیں. اور آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ یہ تمام باتیں ان تمام لکھاریوں کی تحریر میں مشترک ہیں جو ہمارے ہاں ٹاپ کے کالم نگار گنے جاتے ہیں. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جیسے بہت سے ایسے کالم نگار ہیں جو مسلسل کئی برس سے اخبارات میں لکھ رہے ہیں لیکن وہ آج تک کالم نگار رجسٹرڈ نہیں ہو سکے. ان کو کوئی بھی کالم نگار نہیں مانتا، نہیں جانتا. لیکن اس کے برعکس ایسے بھی کالم نگار ہیں جنہوں نے بہت چھوٹے اخبار سے کالم لکھنا شروع کیا، لیکن ان میں چونکہ صلاحیت تھی، ان کی تحریر میں جان تھی، اس میں چاشنی تھی ادب کی، تو وہ خود بخود سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے وہ بڑے اخبار تک پہنچ گئے اور آج ان کا شمار صف اول کے کالم نگاروں میں ہوتا ہے. تو یہ اس بات کا جواب ہے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا کالم کسی بڑے اخبار میں شائع کیوں نہیں ہوتا. پہلے آپ کسی چھوٹی جگہ پر اپنا مضمون لکھ کر بھیجیں، اگر اس میں دم ہوگا تو آپ یقین کریں کہ آپ کو کالم نگار یا ادیب یا لکھاری بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام سفارش کے بغیر ممکن نہیں ہے تو آپ یہ میری بات لکھ لیں کہ اگر آپ سفارش سے اپنا کالم یا تحریر کہیں چھپوانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو بھی محض اس بلبوتے پر آپ کبھی بھی مستند لکھاری یا کالم نگار نہیں مانے جائیں گے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ان موضوعات سے ہٹ کے کوئی موضوع جو ہے وہ تلاش کریں، اور اس کی بہت گنجائش ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ادب، فلسفہ، کتاب، سائنس، مذہب پر اس طرح سے کالم نہیں لکھے جاتے جس طرح سے باقی بین الاقوامی اخبارات میں لکھے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سپیس ہے جو اخبارات میں موجود ہے، جس کی گنجائش موجود ہے کہ ان موضوعات پر آپ کو مضامین نہیں ملتے. اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہاٹ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے جس پر لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو نظر انداز کریں، تو ایسی صورت میں آپ بالکل اس موضوع پر لکھ سکتے ہیں، لیکن پھر کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسا رخ سامنے لے کر آئیں جو کہ ابھی تک جس پر کسی نے نہ لکھا ہو. اور اگر کوئی ایسا رخ باقی نہیں بچا تو پھر آپ کی تحریر میں اتنی جان اور اتنی شاندار نثر ہونی چاہیے کہ وہ لوگ اس کو پڑھنے پر مجبور ہو جائیں. اب یہ باتیں مجھے بالکل اس کا اندازہ ہے کہ یہ کہنی آسان ہے اور یہ کرنی مشکل ہے، لیکن یہ جیسے میں نے پہلے بات شروع کی، شوق سے اگر آپ لکھنا شروع کریں گے اور آپ کا مطالعہ بھی ہوگا تو آپ یہ کام کر گزریں گے. لیکن یہ کام ایسا ہے جو مسلسل محنت مانگتا ہے. آپ اپنے آپ کو یعنی باؤنڈ کریں، پابند کریں کہ آپ نے ہفتے میں 2 یا 3 جو ہے نا مضامین وہ لکھنے ہیں. میں بڑی پرانی بات ہے، شروع میں یہ 93 میں نے جب نوائے وقت میں کالم لکھنے شروع کیے تو ایک دفعہ چند کالم لکھنے کے بعد اس میں کچھ ناغہ آ گیا تو اشفاق احمد مرحوم کا فون آیا
گھر پہ اور میں نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا وہ تم آج کل لکھ نہیں رہے بھائی. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ سر وہ نا کوئی موڈ نہیں بن رہا. تو ان کا جواب مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو موڈ والی لگژری ہے نا یہ ہم تک رہنے دو, ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. سو یہ ہی میں ٹپ جو ہے وہ آپ کو دوں گا کہ یہ جو آپ یا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی لکھنے کا موڈ نہیں ہو رہا یا اس وقت کچھ آمد نہیں ہو رہی, تو یہ اس عیاشی کے ہم لوگ ابھی متحمل نہیں ہو سکتے. ابھی آپ لوگ صرف لکھنے کی پریکٹس کریں, لکھنے کی محنت کریں, اور جب وہ مقام آ جائے کہ جب آپ کا شمار بڑے ادیبوں میں یا لکھاریوں میں ہو تو پھر آپ بے شک اپنا موڈ بھی دکھائیں, کوئی بات نہیں.